اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا بڑا درس دیا ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نفحات الانس میں آپ فرماتے ہیں کہ شیخ مومن رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی مسجد میں بیٹھے کچھ سی رہے تھے، کپڑا سی رہے تھے۔ ایک اور بزرگ جو اس دور کے تھے، وہ جہاد، وہ حج کی نیت سے احرام باندھا ہوا ہے، ان کے گاؤں آئے۔ جب ان کے گاؤں آئے تو ہر آدمی کو اپنے ہم جنس سے پیار ہوتا ہے۔ جو تاجر ہے تاجر سے رابطہ کرے گا، جو کاروباری کاروباری سے کرے گا، جو اللہ والا اللہ والے سے رابطہ کرے گا۔ اب جو آنے والے تھے احرام باندھا ہوا شیخ مومن کے پاس آگے رات رہنے کے لیے۔ شیخ مومن جب ان سے ملاقات ہوئی، وہ کپڑا سی رہے تھے، بیٹھے جی بیٹھیے تشریف رہیے، اور ان سے کہنے لگے آپ کدھر جا رہے ہیں؟ جی دیکھتے نہیں احرام باندھا ہوا حج کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے تھے؟ او جی ماں تو رو رہی تھی، کہتی تھی بیٹا تو نے پہلے بڑے حج کیے ہیں، اب میری عمر کا آخری سال ہے، شاید میں اس قابل نہیں کہ تو مجھے چھوڑ کے جائے، پھر میرے بعد حج کرتے رہنا۔ لیکن حج کی محبت مجھے ایسے کھینچ کے لے آئی کہ میں ماں کو روتا چھوڑ کے آ گیا۔ اسی کپڑا سیتے سیتے کہنے لگے اللہ کے بندے واپس چلا جا، جا احرام کھول دے واپس چلا جا۔ کہتے مجھے بڑا عجیب سی حیرانگی آئی کہ یہ کیسا آدمی ہے، کیسا اللہ والا مجھے حج سے منع کرتا۔ تو اسی دوران وہ کہنے لگے او دل میں کیا پیچ و تاب کھا رہے ہو؟ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں اب تک 50 حج کر چکا ہوں۔ لفظ سنیے، میں اب تک 50 حج کر چکا ہوں، اور میرے 50 حج کا ثواب تو لے لے، جا ماں کے پاس چلا جا، ماں جو تجھے دیکھ کے خوش ہو جائے گی، خوشی کا ثواب مجھے عطا کر دینا۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے اسلاف کے کارنامے ہیں کہ 50 حج ایک طرف آ گئے، ماں باپ کی رضا ایک طرف آ گئی۔ ایمان والے آ جا اور ماں باپ کو راضی کر لے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، انشاءاللہ رب تعالیٰ جنت کی بہاریں تجھے عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ اب سنیے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے ذکر فرماتے ہیں، الادب المفرد میں ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ یا نبی اللہ میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کو کیسا چھوڑ کے آئے؟ رو رہے تھے۔ فرمایا جاؤ لوٹ جاؤ، جیسے روتا چھوڑ کے آؤ جا کے انہیں مسکراؤ، انہیں ہنسا دو، یہی حج ہے، یہی عمرہ ہے، یہی جہاد ہے، یہی سب کچھ ہے۔ آؤ ماں باپ کو راضی کر لو، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں خوش کر لو، حج کا ثواب تمہیں مفت میں مل جائے گا۔ تم کہتے ہو حج وہاں جا کے ہوگا، وہ اتنا سفر طے کرنے سے ہوگا، ماں باپ کو راضی کر لو، اور حج کا ثواب تمہیں اللہ کا نبی دے رہا ہے، یہی مل جائے گا، اور تمہیں حج جہاد کا ثواب یہی مل جائے گا۔ کہاں جا رہے ہو؟ آ جاؤ، اپنے گھروں کو سنوار لو، اپنے ماں باپ کو سنوار لو۔ آج تم ماں باپ کی خدمت کرو گے، کل وقت آئے گا اللہ کوئی ایسا بنائے گا جو تمہاری خدمت کر دے گا۔ یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کی سچے طریقے سے خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا، ایک اور آدمی تھا، وہ بھی آیا اور اس نے یہ کہا یا رسول اللہ میں جہاد آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، ہجرت اور جہاد پر اس کا اجر اللہ سے لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا والدین ہیں، فرمایا واپس لوٹ جاؤ، ان سے حسن سلوک کرو، اللہ تمہیں ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مہربانی، یہ رب کا لطف و کرم ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کی مہربانی سے دونوں جہاں میں رہتا ہے، رب تعالیٰ اس پہ مہربانی فرمایا ہی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کا درس دینے والے، جہاں بیٹھتے حدیث پاک کی زبان سے جاری ہوتی تھی۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے شوق ہے آپ کی حدیثیں یاد کرنے کا، مجھے شوق ہے آپ کی حدیثیں یاد کرنے کا۔ ہمیں بھی شوق ہوتے ہیں، اپنے اپنے دل سے پوچھ لیں کیسا شوق ہے؟ نبی کے صحابی کو شوق ہے حدیثیں یاد کرنے کا۔ یا رسول اللہ بھول جاتا ہوں، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جس سے میں حدیثیں نہ بھولوں۔ فرمایا چادر بچھا دو، چادر بچھا دی۔ سرکار نے کچھ پڑھ کے اوپر پھونک دیا، فرمایا اب چادر کو لپیٹ کے سینے سے لگا لو۔ انہوں نے چادر کو لپیٹ کے سینے سے لگایا، کہتے وہ دن گیا اور کچھ چیز بھول جائے، نبی کی حدیث مجھے کبھی نہیں بھولی۔
نبی کی حدیث مجھے کبھی نہیں بھولی ہے، یہ اللہ والے ہیں جو نظر سے پلا دیتے ہیں۔ ان کی کیفیت کیا تھی؟ جب تک ماں زندہ رہی حج پہ گئے ہی نہیں، جب تک ماں زندہ رہی حج پہ گئے ہی نہیں۔ پیچھے ماں کو کون سنبھالے گا؟ پیچھے ماں کا کون خیال رکھے گا؟ ہاں، جس وقت ان کا انتقال ہوا پھر حج کو گئے ہیں۔ تو آج دنیا جگہ جگہ ابو ہریرہ ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ماں کی خدمت کرنے والے ہیں، اور ماں کی خدمت انہیں اس اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا ہے۔